ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سائیول میں بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ ان منصوبوں میں سیوریج سسٹم کی مسائل، صاف پانی کے مسائل، سائیول کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پہ کام کیا جا رہا ہے، سائیول کی انٹرنس کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ان منصوبوں پہ کام کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے آج CNN نیوز اسٹوڈیو میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال اویس ملک صاحب۔ جی سر، ویلکم ٹو CNN نیوز اسٹوڈیو۔ سر، سب سے پہلا تو بہت بہت مبارک ہو کہ ساہیوال کی خوبصورتی کے لیے اتنے منصوبوں پہ کام کیا جا رہا ہے، اور انہی منصوبوں میں سے 3-4 بہت اہم منصوبوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھا ہے ساہیوال میں مختلف جگہوں پہ، مختلف ایریاز میں سڑکوں پر کھدائی کی جا رہی ہے، تو یہ جو سڑکوں پر کھدائی کی جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ زنیرہ، سب سے پہلے تو TNN کا بہت شکریہ کہ آج آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک اچھی اپارچونٹی ہے کہ میں ساہیوال کے لوگوں سے انٹریکٹ کر سکوں گا، اور جو کوسچنز آپ کے ذہن میں ہیں اس کے توسط سے لوگوں کو بھی پتہ چل سکے گا کہ ضلعی انتظامیہ ساہیوال جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو آپ نے ابھی پوچھا کہ جو ترقیاتی کام ہمارے چل رہے ہیں، دیکھیے اس طرح ہے کہ ساہیوال کا اس وقت جو اینول ڈیولپمنٹ ہمارا بجٹ ہے وہ اراؤنڈ اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر 17 ارب روپے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پسپ کی صورت میں جو پنجاب انٹرمیڈیٹ انویسٹمنٹ سٹیز امپرومنٹ پروگرام کا ایک پروجیکٹ ہے، ADB فنڈڈ ہے، 17 ارب روپیہ تقریباً ہمیں وہاں سے بھی اویلیبل ہے۔ سو ساہیوال ڈسٹرکٹ کے سوال سے خوش قسمت ہے کہ اچھا ایک ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو یا ڈیولپمنٹ فنڈز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب یہ ہماری ایفیکٹو مینجمنٹ ہے کہ ہم ان کو کتنا بہتر یوز کر سکتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ سیکٹرز میں یہ ہمارے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں، کچھ آن گوئنگ اسکیمز ہیں، کچھ نیئر ٹو کمپلیشن ہیں، تو اب دونوں کو ہم ڈفرینٹلی ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تو ہمارا ADB کا پلان ہے وہ الحمدللہ ساری اسکیمز جو آن گوئنگ ہیں وہ پراپرلی ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور ابھی سڑکوں کی آپ کو کچھ سچویشن جو نظر آ رہی تھی کہ ان پر کام ہونے والا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک سیزن کا ویٹ کرتے ہوتے ہیں جو مارچ کا سیزن ہے، جس کے اندر اس کے اوپر ٹارنگ یا پراپر جسے لک آپ کہتے ہیں ڈلتی ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کا کام انشاءاللہ جلدی 2 ویکس کے اندر شروع ہو جائے گا، تو اس میں بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ جہاں تک پسپ کے پروجیکٹس کا تھا، انفارچونیٹلی وہاں کچھ مینجمنٹ ایشوز ہمیں درپیش تھے، اور اس میں ملٹیپل کیونکہ ڈپارٹمنٹس اور اسٹیک ہولڈرز انوالو تھے، تو ان سب کو اب ہم نے ایک ٹیم اسپرٹ کے تحت ایک ٹیم ڈیولپمنٹ ان کی ہے، ان کو اکٹھے بنایا ہے، اور ہم پرابلمس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ابھی آپ کو کھدا ہوا شہر نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ جلدی یہ سیور لائنز آپ کو زیر زمین جائیں گی، اور روڈز کی بھی امپرومنٹ ہوگی، اور اس میں بہتری آئے گی۔ پچھلے 2-3 ویکس میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو کافی بہتری آنا شروع ہوئی ہے۔ فتح شہر روڈ آپ دیکھیں خود ہی پڑی تھی ساری، وہاں پر بہت ٹائم سے خراب تھی کہ وہاں جانا بڑا مشکل لگتا تھا اس سڑک۔ تو 2 ویکس کے اندر ہم نے آپ دیکھیں کہ کافی اس میں اس کی جو سب بیس تھی وہ ڈل گئی، اس پہ ڈبل روڈ بن رہی ہے، تو وہ ابھی سنگل ہے، لیکن اس کی کمپلیٹ جو ایکسپینشن جو اس کا ہے وہ ہو جائے گا، اور اس میں جو آپ کے سائڈ پہ ٹریز تھے وہاں پہ ریموول اس کی ضرورت تھی، پھر اس کے میپکو کے الیکٹرک پولز تھے اس کو ریلوکیٹ کرنے کی ضرورت تھی، جس وجہ سے کام رکا ہوا تھا، تو وہ الحمدللہ ابھی کام شروع ہو گیا، اور اسی طرح باقی بھی شہر میں جو ہے وہ کام بہت تیز رفتاری سے ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ اچھا، تو سر یہاں جو دوسرا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں جو بہت ضروری میں سمجھتی ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ساہیوال میں بہت گہما گہمی چل رہی تھی کہ ساہیوال کے عوام کے لیے بہت بڑا LBDC پارک بنایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، یہ ایک کلوز ٹو آور ہارٹ ایک پروجیکٹ ہے۔ اس کا آئیڈیا اس طرح سے تھا کہ ہم لاہور میں، میری لاسٹ پوسٹنگز جو ہیں وہ لاہور میں تھیں، تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہاں سے ایک نہر گزر رہی ہے، اور لاہور والوں نے بڑا خوبصورت اس کو کیا، بڑا بیوٹیفائی کیا، PHA نے اس میں بہت سارا ویلیو ایڈیشن کیا، تو آپ کے پاس تو لاہور سے بہت بڑی اور بہت ایکسپینڈڈ ایک کینال موجود ہے LBDC کی صورت میں جو یہاں سے گزر رہی ہے، ایون اس کے ساتھ سے ڈسٹریبیوٹریز جو نکل رہی ہیں، جو لائک 9L وغیرہ چل رہی ہے، بڑی خوبصورت ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم اس کینال کی سائڈ پہ کوئی ایسا گرین بیلٹ کریٹ کریں جو ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بنے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو آپ کا جھال والا ایریا ہے، وہاں کیونکہ جھال کا برج بھی بن رہا ہے، روڈ بھی بن رہی ہے، تو ہم نے سوچا یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو یاد ہو کہ یہاں ایک ڈمپنگ سپاٹ تھا
سارا سالڈ ویسٹ پورے شہر کا یہاں پہ ڈمپ کیا جا رہا تھا، پچھلے 25-30 سال سے چل رہا تھا. تو ہم نے ہماری ٹیم نے میں اپریشیٹ کرتا ہوں میری ٹیم کو، بڑے انرجیٹک اور پیشنیٹ ینگ آفیسرز میرے ساتھ موجود ہیں. تو ہم نے اس آئیڈیا کو کنسیو یہ کیا کہ ہم ایک کمیونٹی پارٹیسپیشن کے تھرو ایک ایسا پارک ڈیولپ کریں جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پارک ہو، ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اس کو ڈیولپ کریں. تو سرکار کے پاس شاید اتنا پیسہ فوری طور پہ اویلیبل نہ ہو سکے، تو وائی ناٹ کہ یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں، جو فلینتھراپسٹ ہیں، جو ڈونرز ہیں، جو پیشنیٹ ہیں کہ ساہیوال کے لیے کچھ کریں. مجھے بہت سارے اوورسیز آپ کے پاکستانی ایسے ملتے ہیں جو چاہتے ہیں جی کہ ہم نے باہر بہت کچھ ارن کر لیا، ناؤ وی وانٹ ٹو ریٹرن. وہ مجھے ملتے رہتے ہیں اکثر. تو ہم نے سوچا کہ اگر یہ ایک ولنگنس موجود ہے تو انہی لوگوں کے تھرو، انہی کے ہاتھوں سے ہم یہ پارک بناتے ہیں. تو پچھلے دنوں میں 2-3 مائل سٹونز ہم نے اس کے اچیو کر لیے. ہم نے اس کو فلیٹ کر دیا، جو وہ ایک پہاڑ بنے ہوئے تھے گندگی کے، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کمیونٹی کو انوالو کر کے ہم نے وہاں سے پولیتھین بیگز کی پکنگ کی ہے. ابھی ہم اس کی لیولنگ میں انٹر ہو رہے ہیں. ایک ڈونرز کانفرنس کی گئی جس کے اندر ایک نائٹ میں 70 لاکھ روپے ہم سے کمٹ کیے ڈونرز نے. تو اور ہمارے ساتھ ان کا وعدہ یہ بھی ہے جی کہ آپ کام کو شروع کریں تو ہم مزید بھی اس کے اندر اور بھی ایڈیشن کریں گے اور بھی ڈونیٹ کریں گے. اچھا، تو اس پارک کو بنانے میں گورنمنٹ کا کتنا ہے اور پرائیویٹ سیکٹرز کتنے انوالو ہیں، یا مطلب کون اس کو اسپانسرز کرے؟ دیکھیں، جو گورنمنٹ کی ہے لینڈ صوبائی حکومت کی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر PHA، میٹروپولیٹن کارپوریشن، ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور بھی اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. وہ سارے ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس اپنا ہیومن ریسورس، اپنی مشینری اور اپنی ٹیکنیکل جو ڈپارٹمنٹل ایکسپرٹیز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے. جو پیسہ ہے وہ ڈونرز کی طرف سے آئے گا، اور یہ پیسہ ریز بھی ڈونرز کریں گے، اس کے اکاؤنٹس بھی ڈونرز مینٹین کریں گے، اسپینڈ بھی ڈونرز کریں گے. تو کیش ہینڈلنگ میں ہمارا ڈپارٹمنٹ انوالو، ہمارے گورنمنٹ ایجنسیز انوالو نہیں ہوں گی. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. اس کی بلکہ ایک ہم نے کمیٹی بنائی جس میں چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، فرشتہ فیملی کے ایک ممبر ہیں، جس پہ اس ڈونرز کانفرنس میں سبھی لوگوں نے متفقہ طور پہ ان پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا. تو دے ول بی اسٹیئرنگ دا پروسیس. اچھا، تو سر آپ کا حساب سے کب تک یہ منصوبہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے، اٹ ڈپینڈز آن دا فائنینشیل کمٹمنٹس. ہمارے اس منصوبے کی جو لاگت ہے، جو PHA نے اس کی ابھی ایسٹیمیشن کاسٹ کروائی ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے تھرو، تو تقریباً یہ 97 ملین کے قریب ہے، یعنی 9 کروڑ اور آپ سمجھے 70 لاکھ روپے کی ہے. تو ابھی ہم نے صرف 70 لاکھ جنریٹ کیا ہے. تو لیکن ہماری اسپرٹس ہائی ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کمپلیٹ پارک ڈیولپ نہ بھی کر سکے، ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہم کمپلیٹ اس کو کریں، تو جتنا پورشن بھی ہو سکے گا ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا فائنینشیل کمٹمنٹس. اگر آپ آج پوری اگر مجھے 9 کروڑ روپیہ مل جائے تو ہم آپ کو 4 سے 6 مہینے کے اندر ڈیولپ کر دیں گے. کیونکہ مجھے لگتا ہے سائبر کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی، کیونکہ یہاں پہ اس ٹائم کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ مطلب فیملی گیدرنگز یا لوگوں کو آؤٹ آف اسٹیشن جانا پڑتا ہے، لاہور جانا پڑتا ہے یا کہیں فیصل آباد والی سائڈ پہ پاس بھی پڑے تو صدف نہیں پڑتا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. فیملیز، اس پارک کو بنانے کا مقصد بھی جو تھا وہ فیملیز، خاص طور پہ لیڈیز اور بچوں کے لیے ایک ایسا کنڈیوسیو، ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ جس کے اندر وہ ایک اچھی ان کو تعمیری مثبت جو ہے تفریحی سرگرمیاں اویلیبل ہو سکیں. تو اس حوالے سے یہ بالکل یس، اس میں آپ کو ملیں گی فوڈ کورٹس ہوں گی اس کے اندر بچوں کے لیے. اس کے لیے ہم ایک امیوزمنٹ ایریا بنا رہے ہیں جس کے اندر اچھے رائڈز وغیرہ ہوں گی، اور وہ رائڈز پراپرلی کمپیٹیٹیو بڈنگ کے تھرو ہم اچھے انویسٹرز کو لے کے آئیں گے. تو یہ میرے خیال میں ساہیوال کا ایگزیکٹلی اٹ ول بی اپ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ. اور میرا تو خیال ہے ہم اس سے اوپر جائیں گے. ہماری کمٹمنٹ اور ایمبیشن تو یہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک سیلف سسٹینیبل پارک ہوگا. یہ جو میں نے جن انیشیٹوز کا ذکر کیا، اس سے جو ریونیو ارننگ ہوگی ہماری وہ اسی پارک پر اسپینڈ ہوگی. اپنی اس کی سیکیورٹی ایجنسی ہوگی تاکہ ایک فیملیز پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا سیکیور انوائرمنٹ مل سکے. اچھا، تو اگر اس حوالے سے بات کریں، کیونکہ آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈونر شامل ہو رہے ہیں، تو کیا ان کو ان ریٹرن کیا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ڈونرز کو ہم نے سب سے بڑی بات ہے ریکگنیشن کی. ہم اس کے اندر ایک کمیموریشن پلاک لگائیں گے. جو بھی ڈونرز اس کے اندر ڈونیٹ کریں گے ان کا نام، ان کی فیملیز کا نام اس کو ایکنالج کیا جائے گا. بلکہ اگر ہمیں کوئی ایسے بڑے ڈونرز مل گئے جنہوں نے میجر چنک اس کاسٹ کا بیئر کرنے کی ٹھان لی،
تو شاید ہم اس پارک کا کوئی گوشہ کوئی حصہ انہی کے نام پہ مختص کر دیں, ان کی فیملیز کے نام پہ مختص کر دیں, تو ہم ڈونرز کو ریکگنائز کریں گے انشاءاللہ. اچھا تو سر یہ تو ہوگی پارک کی خوبصورتی کے حوالے سے بات. اب ہم ذرا اگر ساہیوال کی خوبصورتی, ساہیوال کے انٹرس کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں کہ یہاں پہ کیونکہ ہڑپا تہذیب کو بھی متعارف کروایا جا رہا ہے, تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آپ نے ہڑپا کا نام لیا, ساہیوال کا جو اصل تعارف ہے وہ ہے ہی ہڑپا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ہر شہر کا کوئی نہ کوئی ایک ایک ایریا ایسا ہوتا ہے جس پر وہاں کے لوگ پرائیڈ لیتے ہیں, فخر کرتے ہیں جس کے اوپر. اگر میں سمجھوں کہ میں ساہیوال کے کسی شخص سے پوچھوں تو اسے یہی بتانا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جہاں ہڑپا کی تہذیب موجود ہے. وہ پروفیسر دانی اسلام آباد میں اکثر کہا کرتے تھے کہ دنیا کو تہذیب ہم نے دی ہڑپا اور موئنجو دوڑو کے ذریعے, کیونکہ یہ ایسی تہذیبیں تھیں پری ہسٹورک ٹائمز کی جو باقاعدہ طور پر جہاں پر ٹاؤن پلاننگ کے مارولز موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تہذیب کی انفارچونیٹلی بہت زیادہ مارکیٹنگ نہیں ہو سکی. ٹورسٹ آتے ہیں, وزٹ بھی اس کو کرتے ہیں, لیکن آپ ایون پنجاب میں بعض لوگوں سے پوچھیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہڑپا ساہیوال کے اندر موجود ہے. تو اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں, ایک ہمارا پلان یہ تھا کہ ساہیوال کی رائٹ ایٹ دی انٹری جو بائی پاس کے پاس آپ کی بنتی ہے, وہاں ایک خوبصورت انٹری گیٹ جو ہے کنسٹرکٹ کریں, اور اس کے لیے بھی ہم نے اگین وہی کمیونٹی پارٹیسپیشن کا ماڈل اڈاپٹ کیا. خوشی کی بات یہ ہے کہ گو پیٹرولیم والوں نے ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کر لیا ہے, اور اس کے اوپر وہ آج کل ڈیزائننگ کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ان سے ریکویسٹ یہی کی تھی کہ کلاسیکل اس کا ڈیزائن بنے جس میں ہڑپا کی تہذیب کی ریفلیکشن ہو. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں, وہ بہت بڑی ایک اٹریکٹیو ایک چیز ہوگی جو ٹورسٹ کو متاثر کرے گی. پھر اس کے علاوہ ہڑپا کے لیے ہم ایک گائیڈڈ ٹور کا پلان کر رہے ہیں. کل ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں بھی انگیج کریں گے, جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں. اچھی ہماری اپرووڈ سبسیڈائزڈ فیئر کے اوپر گاڑیاں انگیج اس میں کی جائیں. اس کے علاوہ کوتھم کا انسٹیٹیوشن جہاں موجود تھا ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ, ان کو کے تھرو ہم یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کر کے ٹورسٹ گائیڈز جو ہیں وہ ان کی ٹریننگ کروائیں. اور پھر آپ کے جو اچھے ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلز ہیں اچھے, ان کو اپنے پینل پر لے کر آئیں. اچھی لاجنگ ملے وہاں پہ, اچھے کیٹیگری کے روم ملیں A B C کیٹیگری کے, تاکہ ہر طرح کے لوگ وزٹ کر سکیں. پلس اس میں ہم جو آپ کے ساہیوال کا جو کلچرل ایک آئیڈینٹی ہے اس کو بھی پروموٹ کریں اسی آرکیولوجیکل ایک جرنی کے اندر. جیسے آپ کا گھوڑا ڈانس بڑا مشہور ہے یہاں کا, پھر آپ کے یہاں پر اچھی ڈیلیکیسیز فوڈ آئٹمس کی مشہور ہیں, سردار والوں کی برفی ہے وغیرہ, مطلب مختلف چیزیں ہیں آپ کی, جلیبیاں بڑی مشہور ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں یہاں پر. اور پھر آپ کے یہ جو رورل کلچر ہے, ٹھیک ہے, یہاں کے یہ ساگ اور مکئی کی روٹیاں اور اس ٹائپ کی چیز. تو جب ٹورسٹ وزٹ کرے نہ صرف وہ اس آرکیولوجیکل سائٹ کو وزٹ کرے بلکہ ساتھ میں یہاں کے کلچر کی بھی اچھی یادیں لے کر جائے. آپ کا لائف اسٹاک بڑا فیمس ہے یہاں کا, تو یہ چیزیں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایمبیڈ کر دیں اس جرنی کے اندر. اور وہ ایک پیکیج ہو, وہ باقاعدہ ویب سائٹس کے اوپر ہم اس کو ریفلیکٹ کریں گے, اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ہم جمعے کو جا رہے ہیں تو کہاں نائٹ سٹے ہوگا, کتنے پیسے اسپینڈ کریں گے, کہاں ٹریول کریں گے, کون ہمیں گائیڈ کرے گا, پورا پیکیج ہو. تو اس میں ہر طرح کے انکم لیول کی فیملیز جو ہے بآسانی اس کو وزٹ کر سکیں. تو ابھی اسٹارٹ ہے, اٹ ول ٹیک سرٹن ٹائم, کیونکہ ہم اس پہ ابھی پلاننگ کے فیز سے 1-2 مہینے شاید ہمیں پلاننگ میں لگیں گے سارے. تو انشاءاللہ جلد ہم اس کو بھی انٹروڈیوس کروائیں گے. اچھا تو سر یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. بارش بہت ہو رہی ہے, جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا, شام کو بات کرتے ہیں نا. ایک آشیاں ہے تصور میں جہاں مستقبل کی تصویر ہو, جہاں آنے والی یادوں کا سما بستا ہو, جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو. اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم. TE گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن, 1 کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس TMA سے منظور شدہ. اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس, واٹر فلٹریشن پلانٹ, جدید مونومنٹس, کشادہ میٹل روڈز, کمیونٹی سینٹر, مسجد, اسکول, جم, الیکٹریسٹی, ای ٹیگ گیٹ, آئرن گیٹ, باؤنڈری وال,
सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक से पहले हम हमारे साथ मौजूद थे डीसी साहब और हम उनसे बात कर रहे थे फाइवल की एंट्रेंस की खूबसूरती के हवाले से, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया बाईपास के हवाले से, तो क्या ये सिर्फ बाईपास पे ही बनाया जा रहा है या फाइवल के चारों जो गेट्स हैं उनको कवर किया जाएगा? देखिए, इनिशियली तो अभी हमने एंट्रेंस गेट पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि हम इतने महाज अभी नहीं खोलना चाह रहे कि जिस पे हम कमिट कर लें और पूरे ना उतर पाएँ। एडिशनली एक मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी बातचीत भी चल रही है, एक सिनर्जी इनकॉर्पोरेशन के नाम से कुछ लोग हमारे साथ एंगेज हुए हैं, एक कंपनी है, और वो उन्होंने इस विलिंगनेस का इजहार किया है कि जो हड़प्पा की एंट्रेंस है, जब आप मेन रोड को छोड़कर लिंक रोड पे एंटर हो रहे होते हैं, तो उस पॉइंट पे कोई हड़प्पा की एंट्रेंस के ऊपर भी एक गेट बना दिया जाए। तो वो हमारी उनसे नेगोशिएशंस चल रही हैं इस हवाले से, तो उम्मीद है एक गेट हम और ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, तो ये जो ओवरऑल मंसूबा है, जिस तरह आपने पैकेज बताया कि इसमें बहुत सी चीज़ें आप इंगेज करना चाह रहे हैं, इसके साथ एम्बेड करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या मतलब, आपके ख्याल में ये कब तक एक कंप्लीट हो जाएगा? इसमें कल हमारी पहली मीटिंग हुई और इसमें हमने 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाए। कुछ लोग जो है इसकी मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ इसकी कंटेंट डेवलपमेंट पे कि हड़प्पा है क्या, इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट। उसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर के डिपार्टमेंट के लोगों को और हिस्टोरियंस को या हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के लोगों को हम ऐड कर रहे हैं। तो वो मिल बैठ के इसका कंटेंट डेवलप करेंगे, जो हमारे छोटे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीफलेट्स, हैंड बिल्स वगैरह की फॉर्म में पब्लिश होगा और वेबसाइट के ऊपर हमारा वो कंटेंट जाएगा। एक हमने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक वर्किंग ग्रुप बनाया, एक हम हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड ग्रुप बना दिया है हमने। तो ये सारे ग्रुप्स को हमने टाइम दिया है 2 महीने का। वो अपनी सारी रिकमेंडेशंस लेकर आएंगे, पूरा एक मॉडल लेकर आएंगे अपना, एग्जैक्टली। और वो उसकी हम तकरीबन 15 दिन बाद एक रिव्यू मीटिंग भी करते रहेंगे। इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट भी शामिल है हमारे साथ, जो क्यूरेटर हैं वो शामिल है हमारे साथ, क्यूरेटर ऑफिस आर्कियोलॉजी वाला जो हड़प्पा वाला है, और प्लस इसमें एकेडेमिया के लोग शामिल हैं, कॉथम इसके अंदर शामिल है, और फिर होटल्स और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग इसमें शामिल हैं। तो ये हम आपस में एक डिवीजन ऑफ लेबर करके बनाएंगे। 1-2 महीने हम प्लानिंग पे लगाना चाह रहे हैं, ताकि एक दफ़ा जब प्लान बन जाए वो कन्विंसिंग हो, वो डूएबल हो, वर्केबल हो। तो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से सोचना है। फिर हड़प्पा 5 बजे या मगरिब के बाद अलाउड नहीं होता था। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम नाइट का पोर्शन भी इसमें ऐड करें, कोई इल्यूमिनेशन करके। आपका एक हिस्टोरिकल वहाँ पर एक ट्री मौजूद है पुराना एंशिएंट टाइम्स का, उसको एक अट्रैक्टिव स्पॉट है, उस वहाँ कोई सिटिंग एरिया बना सकें, तो ये हमारे हैं। तो आप लोग म्यूजियम के एग्जैक्टली, तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम इसको बनाएंगे। तो क्योंकि ओवर आर्चिंग एक जिम्मेदारी जो है पॉलिसी की, वो पॉलिसी बनाना और इनिशिएटिव्स लेना वो टूरिज्म की जिम्मेदारी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिलकर ये सारा प्रोजेक्ट करेगी। अच्छा, तो जैसे आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पर्सनली ये बहुत अच्छी बात है कि साइवल के अगर, क्योंकि जब हड़प्पा जाना है, जो भी साइवल को क्रॉस करेगा, तो टूरिज्म में एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस तरह की चीज़ें। मतलब लाइक जब एंट्रेंस इतनी ब्यूटीफुल होती है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, दिल को लग जाती है और इंसान कहता है कि नहीं यार वो जगह बहुत प्यारी थी। और मुझे लगता है साइवल के हवाले से बहुत अच्छी एक आप इनिशिएटिव ला रहे हैं और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात करने वाले हैं कि जो हमारा बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें आजकल प्राइवेट सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रही है, लेकिन लोग फिर भी प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी इस टाइम प्राइवेट सेक्टर्स ही हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्रायोरिटी लिस्ट है, एजुकेशन सेक्टर उसमें सर फहरिस्त है। ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि पिछले दिनों एक स्कूल को हमने विज़िट किया हड़प्पा स्टेशन के, और वहाँ पर हमने ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली एक इंग्लिश की क्लास चल रही थी और कुछ बच्चों को जब हमने कहा तो वो पढ़ भी नहीं पाए,
जो उन्हें पढ़ाया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। यही एक समझिए एक ट्रिगर था हमारे लिए। तो सीईओ एजुकेशन डॉक्टर अरशद साहब हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा हैं, उनके साथ बैठकर हमने एक तवील इस पे बहस की कि हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन की बेहतर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वहाँ से बुनियाद पड़ती है और वहीं से तालीम का सही सफ़र शुरू होता है। तो हमने एक फ़ोरम बनाया, क्वालिटी एजुकेशन एनहांसमेंट फ़ोरम, कीफ, QEEF कीफ के नाम से। इसमें जो ग्रामर और प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनको हमने शामिल किया, और जो हमारे लर्नेड और एक्सपीरियंस्ड पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उनको हमने शामिल किया। और हमारा कायद के नाम से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मौजूद है साहिवाल के अंदर, उसको हमने आप समझ लें कि एक लेबॉर्ट्री के तौर पर मुख्तस किया है। हम इसकी अभी तक 2 सेशंस कर चुके हैं। इसमें भी हमने यही किया कि सबसे पहले हमने कमेटी बना के उसको TORs दी कि आप दोनों सेक्टर्स का कंपैरिजन करें और देखें कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर की, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर की क्या हैं। तो उसमें एक बड़ी अच्छी स्टडी हमारे ही टीचर्स ने की और हमें आइडेंटिफाई की वो जगह की प्रॉब्लम कहाँ पे था। सबसे जो बड़ी चीज़ उसमें नज़र आई वो टीचर मोटिवेशन का इशू बहुत ज़्यादा है कि टीचर अपने प्रोफेशन के अंदर कितना मोटिवेटेड होकर काम करता है, बच्चों की नीड बेस्ड लर्निंग को कितना अंडरस्टैंड करता है और उनके लेवल पर जाकर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करता है। क्योंकि पुराने दौर में हमने उन उस्तादों का सुना जो दरख्त के नीचे बैठ के भी पढ़ाते थे, लेकिन लोग लेकिन बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो बड़े बड़े ओहदों पर भी पहुँचते थे और तालीम में के मैदान में बड़े कारनामे भी करते थे। तो टीचर हमारा मरकज़ी फोकस जो है हमारा वो टीचर है, उस्ताद है। उस्ताद के मोटिवेशन लेवल को हाई करना, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करना हमारा फोकस है। तो इसके ऊपर हमने जो सेकंड सेशन किया, हमने करिकुलम के अंदर क्लास एनवायरनमेंट के ऊपर, टीचर की मोटिवेशन के ऊपर ये वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं। वो वर्किंग ग्रुप्स अपना काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिल रहे हैं और उसमें हम एक जो स्ट्रेटजी बनाएंगे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट उसको करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बेहतर किया जा सके। मतलब आप लोग टीचर्स को किस तरीके से मोटिवेट करना चाह रहे हैं? क्या उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करवा रहे हैं या मतलब सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग सेशंस होंगे और ये ट्रेनिंग सेशंस ऐसे होंगे, देखिए ये जो आपने अभी प्राइवेट या ग्रामर स्कूलों की बात की है ना, वहाँ पर उनका अगर आप ट्रेनिंग मॉडल को स्टडी करें तो वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा वेल थॉट आउट एक मॉडल है, जिसके अंदर इवन इंटरनेशनल जो अच्छे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू वो अपने लोकल टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। अच्छा, मैंने एक मेजर डिफरेंस ये भी देखा है कि आप मोस्टली देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा होता है। बिल्कुल, क्यों? वो भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल मोटिवेशन से है कि वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट करें, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ नहीं कर। देखिए आपकी बात में जवाब भी है। आपने कहा कि बच्चों का ये एतमाद और मोटिवेशन लेवल हाई होने की वजह वहाँ के उस्ताद हैं। तो हम यही समझते हैं कि हमारे उस्ताद को तकरीम देने की, उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की, उसको मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उनको बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस दरपेश होते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों से दूर सर्विस कर रहे होते हैं, इस तरह के इश्यूज़ उनको दरपेश होते हैं। तो उन चीज़ों को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, टीचर को मोटिवेट नहीं करेंगे, वो अपनी जॉब के अंदर दिलचस्पी नहीं लेगा, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, तो आप कहीं पे ये भी सोचते हैं कि क्योंकि बहुत से टीचर्स हैं जो पहले से ही चले आए हैं, अब जो अब का दौर है वहाँ पे जो बच्चे हैं जो उनका लेवल है वो पहले वाले स्टूडेंट्स जैसा नहीं है, ना हमारा स्टडी लेवल वैसा है, ना ही मतलब हमें। तो क्या आपको लगता है कि इस जो एरा का बच्चा है उसको इसी एरा का टीचर को ही वहाँ पे होना चाहिए, पुराने टीचर्स के बजाय न्यू जनरेशन के टीचर्स रखने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम लोगों के साथ या बच्चों के साथ नहीं होती, निज़ाम में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप निज़ाम को जब ठीक करते हैं तो टीचर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बच्चे भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल कुछ चेंजेस ऐसी लेकर आएँ कि ऑन जॉब ट्रेनिंग जो टीचर्स की है उसको जब बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, तो सर यहाँ पे भी हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक देखते रहिए TNN न्यूज़।
جیسے کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سائبر کی خوبصورتی کے حوالے سے اور ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے, تو اسی طریقے سے آج اب جو ہم جس حوالے سے بات کرنے والے ہیں وہ ابھی کل ہی اس کے اوپر کام شروع کیا گیا ہے. تو بیسیکلی ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے کل ایک کمپلینٹ ایپ جو ہے اس کا متعارف کروایا ہے. اس حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ سر یہ ایپ بیسیکلی کیا ہے اور کیوں یہ متعارف کروائی گئی ہے. یہ ایپ جو ہے اس کا نام ہے اپوائنٹمنٹ ود ڈی سی ساہیوال. ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز پر, ٹیلی فون کالز کے ذریعے اور مختلف لوگوں کے تھرو اپروچ کرتے تھے جی کہ ہمیں ٹائم دیں, ہم نے اپنا مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اب اس میں ایشو یہ رہتا تھا کہ ہمارے دفتر کے اوپر, دفتر کے اندر یہ ہے کہ سبھی لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سارے لوگ آنے کے باوجود ہم سے مل نہیں پاتے اور ان کی بات ہم تک پہنچ نہیں پاتی. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے مسائل کو سن لیتے ہیں اور ہم کسی آفیسر کو یا ڈپارٹمنٹ کو وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ اس پرابلم کو ریزالو کیا جائے, تو اس کا فالو اپ نہیں ہو پاتا. تو ان تھاٹس کی وجہ سے ہم نے اس ایپ کو انٹروڈیوس کروایا. اس ایپ کے اندر کیا ہے کہ 10 سے 12 بجے کے دوران کا جو ٹائم ہے, تقریباً 12 ٹائم سلاٹس 10-10 منٹ کی اس میں رکھی گئی ہیں. اب کوئی بھی شخص اپنے گھر بیٹھے جس کو کوئی مسئلہ ہے, جو ہم سے ملنا چاہتا ہے, کسی ایشو کو ریزالو کروانا چاہتا ہے, تو وہ ایک ٹائم سیکیور کر لے گا اس ایپ کے تھرو, اور اس ڈیزگنیٹڈ ٹائم کے اوپر وہ آ کر ڈپٹی کمشنر سے ڈائریکٹلی مل سکتا ہے. ماں سوائے اس کے کہ ہماری کوئی میٹنگ آ جاتی ہے, لیکن ایسی صورت میں بھی ایک نوٹیفائڈ آفیسر جو ہے وہ ہمارے بہاف پہ سنے گا ایپلیکینٹ کو. میری کوشش تو یہی ہوگی کہ میکسیمم میں خود سنوں لوگوں کو. جیسے آج پہلا دن تھا, ہم نے خود سنا لوگوں کو. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم ان کی اپلیکیشن کو لیں گے تو اس پر ایک کوڈ نمبر لگ جائے گا. پھر یہ ایک اس ایپ کے ساتھ جڑا ہوا ایک ٹاسک مینجمنٹ سسٹم ہے. یہ ہمیں پچھلے 3 مہینے لگے یہ 2 چیزیں ڈیولپ کرنے کے اندر. اس ٹاسک مینجمنٹ سسٹم میں اس کی اپلیکیشن جو ہے اسکین ہو کر چلی جائے گی اور ریلیونٹ آفیسر کو یا ڈپارٹمنٹ کو وہ مارک کر دی جائے گی. اس کے بعد ہم ایک 15 دن روزہ ایک ریویو میٹنگ کیا کریں گے, اور ڈپارٹمنٹ اس آفیسر سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو جو ٹاسک دیا تھا آپ نے اس کے اوپر کیا کیا. تو یہ ایک خود احتسابی بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس ایپ پہ بیسیکلی کیا کیا سہولیات ایک نارمل پرسن کو مل سکتی ہے؟ جی دیکھیے, اس میں فی الحال تو یہ ایپ جو ہے صرف ایک ٹائم سلاٹ ود ڈپٹی کمشنر ساہیوال سیکیور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. جب ایپلیکینٹ ہمارے پاس آ جائے تو آگے سے پھر پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے کام کو, اس کی کمپلینٹ کو ریزالو کس طرح سے کرتے ہیں. اس میں مختلف طرح کی کیٹیگریز ہیں. ہر کیٹیگری سے جیسے صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں, تجاوزات کے ایشوز ہیں, کورٹ کیسز کے ایشوز ہیں. تو لوگ اس میں اپنی ریلیونٹ کیٹیگری کے اوپر اپلیکیشن لے کر ہمارے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو سر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے سائبر ڈسٹرکٹ کافی بڑا ہے. سائبر میں تو پھر بھی عوام تھوڑی سی ایجوکیٹڈ ہے, لیکن اس کے جو گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے گاؤں لگتے ہیں وہاں پہ ایسا چاہیے کہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں یا اینڈرائڈ فونس نہیں ان کو یوز کرنے آتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے کہ اگر ان کو کمپلینٹ کروانی ہے تو کیا وہ اپنی کمپلینٹ کسی دوسرے کے موبائل فون سے کروا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی پلیس جہاں پہ وہ جا کے اپنی کمپلینٹ فون پہ درج کروا سکیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ کل بلکہ ہم نے ایک میڈیا بریفنگ جب دی تو لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا. اس ایپ میں یہ بات درست ہے کہ جو لوگ اینڈرائڈ کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں وہی اس میں اپنی اپوائنٹمنٹ سیکیور کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کو اینڈرائڈ یوز کرنا نہیں آتا وہ کسی کی مدد سے بھی اپنی کمپلینٹ اس کے اندر رجسٹر کروا سکتے ہیں. ایون اگر وہ ہمارے آفس کو ڈائریکٹلی بھی وزٹ کریں گے تو آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم ایک کانٹیکٹ پرسن اپنا ایسا بھی رکھیں گے کہ جو لوگوں کی اپلیکیشن کو اس ایپ میں کنورٹ کرنے میں یا اس ٹاسک مینجمنٹ سسٹم میں کنورٹ کرنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو یہ ہم انشاءاللہ یہ بھی سہولت دیں گے. اچھا, تو اس ایپ میں جب کوئی کمپلینٹ درج ہوگی تو ساحل کو کتنے ٹائم میں رسپانس ملے گا؟ دیکھیے, اس کے اوپر میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے ہر کام کی نوعیت کے حساب سے ٹائم ایلوکیٹ کیا ہے. جیسے بعض اوقات کچھ کام ہے, ایک اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی تو شاید وہ 2 دن میں ریزالو ہو جائے, لیکن ایک کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے, اس کا ایک سرٹن پروسیجر ہے, اس کا ایک سرٹن ٹائم ریکوائرڈ اس کے اندر ہوتا ہے. پھر کسی جگہ پر صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے تو شاید وہ ود ان اے ویک ہم اس کو سالو کروا سکیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپلینٹ کی نوعیت کیا ہے. ہم نوعیت کے حساب سے وہ کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہم پورا اتر سکیں, تو اس حساب سے ہم کمٹمنٹ دیتے ہیں. اچھا, تو سر یہاں پہ ایک لاسٹ کوشچن جو میں آپ سے کرنے لگی ہوں وہ یہ کہ آگے کچھ دنوں میں رمضان کی بھی آمد ہے,
تو آپ کو پتا ہے کیونکہ رمضان آتے ساتھ چیزوں کے ریٹس بہت بڑھا دیے جاتے ہیں، تو کیا ریٹ کنٹرول کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کیا مطلب فائبر ڈسٹرکٹ میں سستے بازار لگائے جا رہے ہیں غریب عوام کے لیے، اور اگر لگائے جا رہے ہیں تو ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے، کون مانیٹرنگ کر رہا ہے؟ دیکھیے جو رمضان ہر رمضان کے اندر ہی سستے بازار لگائے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی ساہیوال میں پچھلے سال بھی رمضان بازار لگائے گئے، اس وقت 5 تھے، اس دفعہ ایک بازار ہم اور بھی ایڈ اس میں کر رہے ہیں، تو ٹوٹل 6 سستے رمضان بازار یہاں پر لگائے جائیں گے، اور جو سہولت بازار پہلے سے موجود تھے وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. تو اس میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے بالکل پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن ہے، اور ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ جو بنیادی آئٹمز ہیں، ڈے ٹو ڈے جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں، جو ضرورت کی رمضان میں ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ سبسیڈائزڈ ایگزیکٹلی وہ سبسیڈائز ریٹس کے اوپر ملیں گی، جس کے اندر آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، کچھ ضروری جو سبزیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو وہ سبسیڈائز ریٹس پہ ملیں گی. ہم نے اس حوالے سے رمضان کے بالکل قریب ہم ایک اپنی میٹنگ کر کے ساری پرائسز کو ریویو بھی کریں گے، اور اس میں خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں کی جو تاجر تنظیمیں ہیں، یہاں کے جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جو سیلرز ہیں، جو بزنسز کا کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں والنٹریلی بھی کم ریٹس جو ہے اس میں ہمارے ساتھ کمٹ کرتے ہیں رمضان کے قریب. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آنے والے رمضان میں ہم لوگوں کو سہولت زیادہ سے زیادہ دے سکیں. اچھا، تو ان کو بیسیکلی کنٹرول آپ لوگ ہی کریں گے؟ جی بالکل، ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس نوٹیفائڈ ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں وزٹ کرتے ہیں، اور اگر کہیں سے کمپلینٹ آتی ہے تو وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو اس کو پراپر ایک مانیٹرنگ میکانزم کے تھرو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ یہاں آئے، اور ہم نے آپ سے بہت سے منصوبوں کے اوپر بات کی، لیکن ابھی میں آپ کو یہاں پہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ کوئی اویئرنیس میسج دینا چاہ رہے ہیں ہماری ناظرین کو تو آپ پلیز دے سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا موقع ہے. میں ساہیوال کے عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو سرکار کے کرنے کے کام ہیں آپ بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ قومیں جو ہیں وہ صرف کچھ اداروں کے چلنے سے نہیں چلا کرتی جب تک عوام ذمہ داری قبول نہ کرے. تو جب آپ ہماری کاوشوں میں، ہماری کوششوں میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ کا شہر زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اگر آپ گندگی پھیلائیں گے نہیں تو گندگی کم ہوگی. اگر آپ ہمارے ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس کے اوپر کنٹینرز کے اندر گندگی پھینکیں گے تو اس وجہ سے آپ کا شہر صاف رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ تعمیری کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر ہر حوالے سے حصہ لیں. اگر آپ اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہمیں دے سکتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے. آپ مالی طور پہ کوئی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. تو آپ ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. ہم نے جمعے کے دن ہر جمعے کی نماز کے بعد 2:30 بجے کے قریب ایک ایسا فورم بنایا ہوا ہے جہاں کمیونٹی کے لوگ آ کر ہم سے مل سکتے ہیں اور ہمیں اپنی کمٹمنٹس دے سکتے ہیں. تو آپ میں اچھے ٹاؤن پلانرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس فورم کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم مل کر ساہیوال کو خوبصورت اور ترقی یافتہ بنائیں گے. تو جی ناظرین، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر اویس ملک صاحب، جن سے ہم نے بہت سارے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی، ڈسکشن کی. تو میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان منصوبوں کو جلد از کمپلیٹ کرے اور ساہیوال بھی ایک تاریخی اور خوبصورت شہروں میں شمار ہو جائے. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے TNN نیوز. اللہ نگہبان.